ویلکم بیک ٹو چولو آسمان، اور صاحب وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جہاں آپ نے بھی وہ جو میں جواب دے رہا تھا وہ انسولین کے حوالے سے تھا. انہوں نے سوال کیا تھا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جوینائل انسولین یعنی کم عمری میں ہو جانے والی جو شوگر ہے اس کے علاج کے سلسلے میں خدا کے لیے کسی ٹوٹکے، کسی نسخے، کسی حکیم، کسی ہومیوپیتھ کا علاج نہ کیجیے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر انسولین کی ضرورت ہے، وہاں انسولین شروع کر دیجیے. بالکل اسی طرح جو اس وقت سچویشن ان خاتون نے بتائی اپنی بہو کی، اس وقت انسولین کا شروع کرنا انتہائی ضروری ہے. اچھا مینجمنٹ کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن آئی تو شاید وہ اس بچے کی زندگی پر آئے گی جس کو وہ جنم دینے والی ہے. اچھا آغا صاحب، ایک اور سوال انہوں نے کیا تھا کوئی ایسی چیز کا کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ ایلوپیتھک میں اس کا علاج ہے یا نہیں ہے، وہ یہی ہومیوپیتھک. تھی. اچھا وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ کیونکہ ان کی بہو کی جو شوگر لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے اور 6 مہینے کی وہ پریگننٹ ہیں، تو اس وقت وہ کیا کریں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسولین لگانی ہے، تو یس انسولین لگانی ہے. اچھا ان کی جان بچانے کے لیے، بچے کی جان بچانے کے لیے. اٹس ویری نیسیسری. تو آگے صاحب کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ جی نہیں. جب وہ انسولین ان کا جو ہے وہ پریگننسی ان کی ختم ہو جائے گی، وہ ڈیلیور کر دیں گی، تو اس کے بعد پھر وہ طے کر لیں. کچھ دنوں کا پرہیز ہوگا، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کال ہے آگے صاحب ہمارے ساتھ مریم بات کری حیدرآباد سے. السلام علیکم مریم. ہیلو ہیلو ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا آغا صاحب، اس کا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ شوگر میں آپ کنسیو کر لیتے ہو، جو انسان شوگر سے گزر آئے، اور اس کے بچے میں بھی کیا وہ آئے گی شوگر؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ فادر میں بھی ہے اور مدر میں بھی ہے، تو وہ تو پھر وہ تو ورثے میں لے کے پیدا ہوگا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اگر بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ پریگننسی کے دوران کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، وہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ انسولین دے کر کے اس کو مینج کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہوتا ہے. نہ صرف محفوظ ہوتا ہے بلکہ شاید 90% کیسز میں اسے شوگر لیول بڑھنے کی کبھی زندگی میں کوئی شکایت نہیں. وہ دوبارہ کال آ چکی. مریم السلام علیکم. مریم ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے، میرا 1 سال پہلے ایک آپریشن ہوا تھا گائنی کا. جی تو اس میں میرا یہ بچہ دانی کو ریموو کیا تھا، ساتھ انہوں نے اووریز بھی ریموو کر دی تھی. اس کے بعد مجھے نا بڑا وہ ویکنس اور میرے بال گر گئے، مجھے کافی کمزوری اور تھکن. میں وائٹامنس تو لے رہی ہوں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 40 سال. ٹھیک. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کی خالہ اور آپ کی پھوپھی کس عمر میں مینوپاز میں گئی تھی، ان کے پیریڈز بند ہو گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جی ان کی 45-50 تک کچھ ایج تھی. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اوکے، میں فون بند کر دوں؟ جی بند کر دیں. جی جی بالکل بند کر دیں اور آن ایئر سنیں ہم. تھینک یو فار کالنگ. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. یہ جو ماہانہ ایام کا سلسلہ ہے یہ ماں، پھوپھی اور خالہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی ہمارا روٹین ہے اور یہ تمام چیزیں اسی طرح ڈیل ہوتی ہیں. جن لوگوں کا ارلی پیریڈ سٹارٹ ہے، پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ لوگ بہت ارلی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں اکثریت دیر تک ان کے پیریڈز آتے رہتے ہیں. اور ایک بات طے کر لیجئے کہ پیریڈز آنا عورت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس سے بہت سارے مسائل خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب 40 کی ایج میں کسی بھی کمپلیکیشن کی بنیاد پر یہ یوٹرس ریموو کر دیا گیا، اووریز ریموو کر دی گئی. یورپ میں جو پہلے تحقیق ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایسے موقعوں پر انہیں HRT ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دے دیں تاکہ تمام چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی. لیکن سرجریز ہوتی ہیں، ہارمونل ایک کیپسول آتی ہے جو جس سے سرجری کے تھرو آپ کے باڈی میں اس کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سی خواتین ہیں جو فن لونگ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک مینوپاز کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آقا صاحب بندہ پاگل ہو جاتا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ تو جو ان کی والدہ اور پھوپھی کی ایوریج ایج 45 تھی، یہ 40 میں مینوپاز میں چلی گئی، اس سے ایک اووریز نکل گئی. HRT کے بارے میں یورپ میں جو تحقیق ہوئی وہ یہ کہ 90% ان کے پاس جو کیسز تھے ان میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہو گیا. تو اس کے بعد پورے یورپ میں HRT کو بین کر دیا گیا.
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو پرابلم ہے وہ یہ کہ HRT بھی آپ نہیں لے سکتے اور وہ تمام چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. میری درخواست جو کرنی ہے لوگوں سے وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ ہسٹیکٹمی ضرور کرنی چاہیے. اگر کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہسٹیکٹمی از دا نیسیسری. لیکن اس کو ہمارے ہاں بہت جلدی لوگ کر لیتے ہیں. یہ بات طے کر لیں کہ جو عورت ہسٹیکٹمی کروا لیتی ہے ٹیکنیکلی اس کی ایج 55 سال ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک کال ہے دبئی سے کال ہے. صاحب پلیز میں لینا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارم بات کر رہی ہوں. جی ارم, کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے سم ٹائم نا کبھی کبھی نا چیسٹ میں پین ہوتا ہے. جی. اور یہ تقریباً 6-7 ماہ سے میرے ساتھ ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی ہوتا ہے مہینے میں 1-2 بار ہو گیا, بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس بارے میں پوچھا مجھے یاگر صاحب سے ملنا ہے دبئی میں. ان سے میں کیسے مل سکتی ہوں, یہ کب آ رہے ہیں یہاں؟ اچھا بیٹی, ایک بات صرف تم سے پوچھنی ہے, وہ یہ کہ اس پین کا تعلق تمہارے پیریڈ ڈیٹ سے ہے؟ نہیں, پیریڈ ڈیٹ سے نہیں ہے. نہیں. آپ میرے مس کیریج ہو گئے تھے 2, اس کے بعد یہ مجھے پین شروع. نہیں, پیریڈ ڈیٹ کا مطلب یہ کہ جو آپ کو پیریڈ آنے والے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کو ایک سمٹم ہوتا ہے کہ کسی کو سر درد بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کسی کو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ نوٹس نہیں کیا میں نے. ہاں, لیکن آپ یہ نوٹس کریں. اچھا, تھینک یو ویری مچ بیٹا. ایک بات, ابھی میں پریگنٹ ہوں. اچھا. اور مجھے یہ بھی پوچھا کہ میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں بھی اس کرتا ہوں. میری ہارٹ بیٹ ویسے نارمل بھی تھوڑی تیز ہے وہ. ٹھیک, میں 2 چیزیں ابھی آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. اور چھوٹی سی بات یہ کہ دبئی میں مجھ سے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو میری فیس بک پہ چلے جائیے, میرا نام لکھ کر کے, وہاں سے آپ کو میرے کانٹیکٹ نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی, یا گوگل پہ جا کے میرا نام آپ وہ آپ سے فیس ٹو فیس ملنا چاہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. وہ کہی تھی آپ دبئی آئیں تو میں آپ سے کیسے میں وہی درخواست کرتا ہوں